كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک میجر جو پارٹ سوری ایک انٹروڈکٹری جو پارٹ ہے کتاب کا وہ ڈسکس کیا تھا. اس پہ تھوڑا بہت نظر ڈالنے کی کوشش کی تھی. اینڈ اس میں جو ٹرانسلیٹر کا فارورڈ نوٹ ہے اور ساتھ ساتھ میں ودا کنفر کا جو عربک ورژن کا جو پریفیس ہے اور انگلش ورژن کا جو پریفیس ہے جس کے تھرو وہ اسٹوری کو سیٹ کرتے ہیں, اپنی کتاب کو تھوڑا بہت انٹروڈیوس کرواتے ہیں, تو وہ ہم نے جانا تھا. اس والے چیپٹر میں اس والے سیشن میں ہم دو میجر چیپٹرز کو ڈسکس انشاءاللہ کریں گے. ایک تو انٹروڈکشن جو اس کتاب کا ہے جس میں میتھڈالوجی حضور علیہ السلام کی اور میسیج جو حضور علیہ السلام کی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ساتھ ساتھ میں جو ودا کنفر نے سورسز یوز کیے ہیں, جس طرح سے انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کی کوشش کی ہے, جس نظریے سے انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے, وہ کہاں سے لیا ہے, اس کی ویلیڈیشن کیا ہے, اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے, اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلا چیپٹر جو مکہ کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میری جو ڈیوائن میسیج ہے, میرا جو نبی ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ وہاں جانے والا ہے, اس کے پیچھے جو ریزنز ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. چاہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دینا کہ مکہ کی طرف جاؤ اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لے کے, اور ان کو پھر وہاں پر اب چھوڑ دو, یا اس کے بعد جو قصی کا معاملہ ہے, قصی بن کلاب کا خزاعہ کے ساتھ, اس کے بعد قریش کا کعبہ پہ کنٹرول لینا, حالانکہ مائنورٹی میں قریش تھے, ان کے پاس نہ تو پیسہ اتنا تھا جتنا باقی ٹرائبس کے پاس تھا, نہ تو شہرت اتنی تھی جتنی باقی ٹرائبس کے پاس تھی, نہ تو سٹیٹس اتنا تھا جتنا باقی ٹرائبس کے پاس تھا, لیکن کعبہ کی سینچری کو کنٹرول کر کے جس طرح سے ان کا جو فیوچر ٹرانسفارم ہو گیا نا, اس کے بارے میں بھی جانیں گے, اور اس کی امپلیکیشنز کیا تھی حضور علیہ السلام کی زندگی پہ, اسی چیز کے تھرو کہ حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا, اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں انسان جو ہے نا, انسان بہت 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 نیرو مائنڈڈ ہے. میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اگلے 5 سال 6 سال 10 سال 50 سال 100 سال پلان کرتا ہے مشکل سے. کوئی بڑا جینیس ٹائپ کا پرسن ہوتا ہے, کوئی عظیم آئی کیو لیول کے بندے ہوتے ہیں, عظیم طرح کی اسٹریٹجک پریکٹس ان کی ہوتی ہے, تو وہ شاید آگے کے 100 سال 50 سال 150 سال پلان کر سکے. لیکن اللہ عز و جل جب پلان کرتے ہیں تو اس طرح سے پلان نہیں کرتے. اللہ عز و جل نے ابتدا سے لے کے انتہا تک جو کچھ ہوگا اس میں اپنی میسیج کی پلیسمنٹ اس طرح سے رکھی ہے کہ جب انسان اس چھوٹے سے پارٹ کو ایز اے ہول سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, ایک بگر لینس میں جو ہسٹوریکل سیولائزیشنل اکانومک جورسپروڈنٹ پولیٹیکل ریلیجس تھیوکریٹک یا جس بھی طرح کے اینگل سے انسان دیکھتا ہے, تو انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سبٹلٹی کے ساتھ, کس امیزنگ انسائٹ کے ساتھ اور ویژن اور حکمت کے ساتھ چیزوں کو پلیس کرتے ہیں. اور وہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ رہتا ہے سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ دلائل ہے کس چیز کی, یہ دلائل ہے, یہ دلیل ہے نبوت کی, یہ دلیل ہے وحدانیت کی, یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کی, یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی, یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی. سو اس پہ تو ہم انشاءاللہ جائیں گے, لیکن اس سے پہلے لیٹس کم ٹو دی انٹروڈکشن اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ کہ حضور علیہ السلام کی میسیج اور میتھڈالوجی کیا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ودا کنفر کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں. لیٹ می آسک یو گائز, آپ لوگ ذرا بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا تھی ہمارے نبی کی میسیج, کیا تھی ان کی میتھڈالوجی, ایکسپلین کرے ذرا. ان کو انمیوٹ کرنے کی اجازت دے دیجیے حماس. اوکے, سو ہینڈ ریز کرے اور بتائیے ذرا واٹ واز دی میسیج آف محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اینی ون. شریعہ ان کو الو کر دیجیے گا انمیوٹ ہونے کے لیے. جی دیکھیے آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر لا الہ الا اللہ یعنی لا ایک الہ خدا. الا اللہ. جی جی ایکسپلین کریں. سر تمام نبیوں کا انبیاء کا یہی دعوت رہی ہے نا کہ ایک خدا کی طرف بلانا.
کیا مطلب ہے ایک خدا کی طرف بلانا؟ ایک خدا کی طرف بلانا تو ٹھیک ہے، سب کو بلا لیا ایک خدا کی طرف. یہ جنگیں لڑنا، یہ مارکیٹس چینج کرنا، دنیا کا انٹرنیشنل پاور ڈیسٹیبلائز کرنا، پرشین اور رومن امپائر کو ختم کرنا، اس چیز کی کیا درکار تھی؟ یعنی خدا کا نظام، اللہ کا نظام زمین پر قائم کرنا. مطلب زمین اگر اللہ تعالیٰ کی، آسمان اگر اللہ تعالیٰ کا ہے، انسان اگر اللہ تعالیٰ کے، تو حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا چلنا چاہیے. یہی تو مقصد تھا نا. جی. جی، لیکن اس کی جو میتھڈالوجی تھی، کیا نام ہے آپ کا؟ نکاحت. نگہت میم، نگہت اس کی جو میتھڈالوجی تھی اس پہ ذرا غور و فکر کیجیے. کیا حضور علیہ السلام نے کبھی ایسی میتھڈالوجی یوز کی کہ جہاں پر اس میسیج کو زبردستی لوگوں کو کوڑے برسا کے تلواروں سے مار کے قبول کروایا ہو؟ نو سر. نو. تو میسیج میتھڈالوجی کیا تھی پھر؟ اخلاق، کیریکٹر اور مورالٹی، morality. چلیے وہ تو اخلاق میں ہی آ جاتا ہے. جی. اور ایتھکس. چلے morality اور ethics ہم ایک ہی سبجیکٹ میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، ethics کو چلو ہم تھوڑا سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ اور سر کوئی اور بتا جسٹس. سکتا ہے؟ جسٹس. جی بالکل. ڈفرنٹ اسٹریٹجیز انہوں نے یوز کی ہے. کبھی جیسے آپ اکثر بولتے بشیرہ و نذیرہ، کبھی انہوں نے جی. آرام سے سمجھایا، کسی کو بڑا وہ نا ڈرا کے. ہوں تو ہیومن بیہیویئر کو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ بشرا. بشرا. ہیومن بیہیویئر کو سمجھ کے اس حساب سے جو انسانوں کی درکار ہے اس کو دیا گیا. جی نیکسٹ. کوئی اور کہہ سکتا ہے واٹ واز اے میسج اینڈ میتھڈالوجی؟ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے نا لوگوں کے عقائد کو درست کیا تھا، ہوں اور وہ جس مطلب گند میں پھنسے ہوئے تھے نا، اس میں ان کو بتایا تھا کہ یہ اصلی چیز نہیں ہے، پھر ان کو اصلی مقصد سمجھایا تھا، اور پھر اس کو سسٹین کرنے کے لیے پلاننگ اور وہ ساری چیزیں کی تھی. رائٹ. بالکل. کوئی اور کہہ سکتا ہے واٹ واز اے میسج اینڈ میتھڈالوجی، اس سے پہلے کہ ہم کتاب میں انٹر ہو جائے؟ جی، میسج تو یہی تھا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے غلام یعنی انسان کی غلام سے نکال کر خالی وحدہ لا شریک یعنی ایک اللہ کی غلامی میں یعنی انسانوں کو مطلب دھکیل دیا. یعنی اس میں یہی کہا تھا کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر ان کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ان کو اس کی طرف دعوت دی. اور اس کے لیے جو میتھڈالوجی وہ ڈفرینٹ تھی. یعنی ایک تو جیسے کہ انہوں نے کہا موریلٹی، اور دوسرا یعنی اخلاق کے ذریعے سے بھی انہوں نے، کیونکہ آلریڈی ان کا جو اخلاق بنا ہوا تھا، ان کا ایک جو امیج بنی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو افیکٹ آ گئے ان کی دعوت پہ. یعنی وہ امین اور صادق پہلے سے ہی تھے، انہوں نے جو اپنا کریکٹر بنایا ہوا تھا 40 سال تک، اس پہ اس کا بھی ایک اثر تھا. اور دوسرا جو انہوں نے جو ہیومن بیہیویئر پہ جو ہیومن بیہیویئر وہ مطلب اس کا جو علم تھا، جو اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے سے یا اپنے ریزننگ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سمجھتے تھے. ہر شخص کی ان کو پتہ تھی کہ ان کی ویکنیسز کیا ہے، اسٹرینگتھز کیا ہے، کہاں پہ ان کو میں کس پوائنٹ پہ ان کو میں مطلب سمجھا سکوں گا، کس طریقے سے میں اس کو سمجھوں. وہ ایموشنل، جسے ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. تو یہ میتھڈالوجیز تھی جو چلے انہوں لیٹس نے ڈیلو بتائی. انٹو ودا کنفرز انٹروڈکشن اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ودا کنفر کیا کہتے ہیں کہ میتھڈالوجی کیا ہے. ودا کنفر کہتے ہیں جو مینڈیٹ، جو ڈیوائن مینڈیٹ، جو پوزیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دی تھی، وہ سب سے زیادہ یونیک تھی. ایسا یونیک مینڈیٹ ابھی تک کسی کو بھی نہیں ملا تھا. یہ آخری اور فائنل مینڈیٹ تھا جس کے تھرو انسان اور خدا کی جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، سوری جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، وہ آخری بار اسٹیبلش ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے آخری نبی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یعنی کوئی اور وحی نہیں آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان وہ جو کانٹیکٹ تھا، ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا وحی کے تھرو، اب وہ اختتام پہ پہنچ گیا.
اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ حضور علیہ السلام صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، حضور علیہ السلام تمام انسانیت کو بھیجے گئے تھے، اسی لیے یہ آخری مینڈیٹ بن جاتا ہے۔ اگر صرف اسپیسیفکلی عرب کے لوگوں کو ان کے لیے عرب کے لوگوں کے لیے ان کو بھیجا گیا ہوتا، قریش کے لیے ان کو بھیجا گیا ہوگا، انصار کے لیے بھیجا گیا ہوتا، پیننسیولا کے ریجنز یا اس کے ارد گرد جو چھوٹے موٹے علاقے ان کے لیے بھیجا گیا ہوتا، تو یہ آخری مینڈیٹ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اور مینڈیٹ ابھی آنے والا ہے، کیونکہ انسانیت تک تو خبر نہیں پہنچی ابھی۔ تو اس مینڈیٹ کے اتنے بڑے پیمانے کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ خطرناک امپلیکیشنز بھی تھی۔ امپلیکیشنز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس سے ہمیں یہ پہلی بات سمجھ آتی ہے کہ جو ڈیوائن افرمیشن ہے، ڈیوائن جو گائیڈنس ہے انسانوں تک، اٹ ہیز ریچڈ ٹو اے ڈسٹنگوشڈ میچورٹی، جس کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب آگے جا کے فیوچر میں انسانوں کو وحی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیکاز ناؤ دا ہیومینٹی از موونگ ٹورڈز یونیورسلزم۔ یونیورسلزم کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان نیشن، ٹرائبس، جینڈر، کلر سے اوپر ابھرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، یا پھر میں یوں بولوں کہ اٹ واز دا بگننگ آف دا فیز آف ہیومن میچورٹی اینڈ یونیورسلزم۔ اب انسان چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، خطوں میں بند ہو کے اپنے معاملات نہیں چلا رہے تھے جیسے کہ پہلے چل رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جن نبیوں کو بھیجا گیا تھا ان کو اسپیسیفکلی اپنی قوموں کے لیے بھیجا گیا تھا، اپنے معاملات کے لیے بھیجا گیا تھا، اسپیسیفکلی اس طرح کے لاز، اس طرح کے اصول، اس طرح کی میسج، اس طرح کا مینڈیٹ دیا گیا تھا، اس طرز عمل پہ ان کو تولا جاتا تھا، ان کے لوگوں کو بھی تولا جائے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے وقت ایک ایسا فیز بن گیا تھا انسانیت کا کہ اب خطوں میں بند نہیں تھے انسان، اب ایک چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنی اکانومی، اپنی سوشولوجی، اپنی پالیٹکس نہیں چل رہی تھی۔ The world was interacting with each other. Humans were interacting with each other. And humans were not only interacting with each other, they were getting dependent on each other. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگوں کا سوال ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے پروف کیا؟ اس کے پیچھے پروف ہے، پروف یہ ہے کہ مکہ کو ہی اگر ہم دیکھ لیں، مکہ ایک انڈیپینڈنٹ اکانومی نہیں تھی اب، مکہ ایک انڈیپینڈنٹ جیو پولیٹیکل سینٹر نہیں تھا اب۔ مکہ کی پالیٹکس اور مکہ کی اکانومی جتنی ڈیپینڈنٹ تھی ساؤدرن سائڈ سے، یمن سے گڈس لینے میں، وہاں سے تجارت کر کے آگے جا کے شام پہنچانے میں، اتنی ہی ڈیپینڈنٹ تھی آن دا ناردرن سائڈ، آن عراق، آن شام، آن پرشین امپائر، رومن امپائر۔ اور پرشین امپائر تک، رومن امپائر تک جو گڈ جاتے تھے وہ مکہ کے تھرو جاتے تھے، آپ بہت زیادہ جو گڈ جاتے، کاروان جو جاتا تھا۔ تو ایک انٹر ڈیپینڈنٹ معاملات اب چل رہے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب اس مینڈیٹ کو اتنا یونیک بنا دیا کہ یہ جو بگننگ فیز ہے ہیومن میچورٹی کا، اس کے لیے حضور علیہ السلام کو چوز کیا، اور حضور علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ صرف اسپیسیفکلی اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہو، بلکہ آپ تمام انسانیت کے لیے ہو، اور صرف اپنے وقت پہ نہیں۔ اس مینڈیٹ کی جو دوسری امپلیکیشن ہے وہ صرف ایک پرٹیکولر زون، پرٹیکولر ٹائم پہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انسان تا قیامت تک آئیں گے ان کو جس بھی راہ پہ، جس بھی موڑ پہ، جس بھی نظریے سے ان کو ہیلپ چاہیے، حضور علیہ السلام کو ان کے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا۔ آپ کو پولیٹیکل ہیلپ چاہیے، حضور علیہ السلام۔ آپ کو اکانومک ہیلپ چاہیے، حضور علیہ السلام۔ آپ کو جورسپروڈنس کی ہیلپ چاہیے، حضور علیہ السلام۔ آپ کو اخلاقی ہیلپ چاہیے، حضور علیہ السلام۔ You want to be a great father, حضور علیہ السلام۔ You want to be a great son, you want to be a great leader, you want to be a great friend, you want to be a great guy. Everything has been consolidated into محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ڈیوائن مینڈیٹ کی امپلیکیشنز ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ چیپٹر 7 کو ہی کھولے، چیپٹر 7 ورس 158۔ شاباش، لیٹس کیپ دس ویری انٹریکٹیو، ادروائز فائدہ نہیں ہوگا۔ چیپٹر 7 ورس 158۔ شریعین کے پاس اجازت ہے؟ سورہ آراف کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی پرمیشن ہے سب کے پاس۔ جی پڑھے کوئی سورہ آراف کی ورس نمبر 158۔ قل یا ایھا الناس۔ آپ جتنا انٹریکٹیو رکھو گے اتنا میں بھی چیزوں کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کروں گا، جتنا کم انٹریکٹیو رہے گا اتنا میرا بھی انٹرسٹ لوز ہوگا پھر۔
I don't think they have the permission. نہیں جی ان کے مزمل پاس permission نہیں ہے شریعت. یہ کر دیا. جی مزمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یوحی ویمیت فآمنوا باللہ ورسوله النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. لعلکم تحتدون. جی اب مزمل صاحب آپ ذرا بتائیں کہ میں نے یہی آیت پڑھنے کے لیے کیوں کہی, کیا یونیک ہے اس آیت میں, اور یہ کیوں لنک ہوتی ہے جو میں ابھی ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں. اس میں سوچے ذرا. کہا گیا جی اس میں کہا گیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یعنی آپ کہے کہ اے لوگوں, مطلب پورے ناس سے میرے خیال سے ایک تو یہ ہاں پوائنٹ بس ہے کہ یا یہ ایھا الناس, یونیک ہے. اور بالکل سر, دوسرا پکڑ لیا آپ نے, رگ پکڑ لی, بس اتنی سی بات تھی. اب حضور علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ پرٹیکولر اپنے ٹرائب سے کہو, پرٹیکولر اس طرح کی کمیونٹی سے کہو, کہا گیا تمام یا ایھا الناس, کہ اے لوگو میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے, اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے, اللہ کا رسول ہوں جس کے ہاتھوں میں, مطلب اللہ کے ہاتھوں میں آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اس امی نبی پر جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے کلام پر, اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم نجات پا سکو. پوائنٹ یہاں پر جو اس ورس میں ہے نا سورہ آراف کی, وہ ہے ایڈریس کیا جا رہا ہے انسانیت کو, تمام کے تمام انسانیت کو. تو یہ جو ڈیوائن ایڈریس ہے, ڈیوائن مینڈیٹ ہے, اٹ واز ڈائریکٹڈ ٹو آل پیپل. تو یہ پچھلے جو نبی تھے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا, اس کو پہلے سمجھ جائے اس چیز کو. پے در پے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے تھرو انسانوں کو ایک ایسے لیول پہ پہنچا دیا تھا جہاں پر ہیومن میچورٹی اور لیول آف انٹیگریشن, انٹریکشن, ایک میوچول ڈیپینڈنس حاصل کر گئی تھی, چاہے سوچنے کے ڈھنگ سے, لیونگ کے ڈھنگ سے, ویل بینگ کے ڈھنگ سے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. رومن امپائر اور پرشین امپائر حضور علیہ السلام کے وقت 800 سال تک لڑ رہے تھے, لگ بھگ 8 سینچریز تک یہ دو امپائر جو وہ لڑ رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اور جو امپائر جیتتا تھا اس امپائر کے ساتھ باقی جو ٹرائبس ہے, وہ جو سینٹرز ہے, وہ جڑ جاتے تھے. اس حساب سے وہ اپنی پالیسی, اپنے ٹریڈ روٹس, اپنے اکانومی, اپنے کلچر, اپنی انفلوئنس کو مینٹین کر پاتے تھے. تو there was very much interdependence on the humans, within the humans. رومن امپائر اگر جیتا تو اسی طرح کی پالیسیز, اسی طرح کے فریم ورکس ٹرائبس استعمال کرتے, اس طرح کے ریجنز استعمال کرتے, ٹریڈ روٹس بناتے, جس کی وجہ سے وہ رومن امپائر کے ہاتھوں سیف رہتے. اور غور کیجئے, میں نے آخری جو ہے نا, وہ آخری میں نے لیسن میں ایک سورہ کا ذکر کیا, سورہ قریش کا, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کہا, سورہ روم کا میں نے ذکر کیا کہ رومنز ہیو فالن, لیکن آگے آنے والے 9 سال میں یا ودن لیس دین دا پیریڈ آف 9 سال رومنز پھر سے جو ہے نا وہ پاور میں آنے والے. تو کیا کہا جا رہا تھا حضور علیہ السلام کو؟ حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا تھا کہ پولیٹیکل پاور شفٹ ہو رہے, سو یو ہیو ٹو چینج یور اسٹریٹجی ایز ویل. کیونکہ جب تک یہ ایک یونیپولر ٹائپ آف پاور رہتی ہے, یونیپولر ٹائپ آف پولیٹیکل اسٹرینتھ رہتی ہے, اکانومک اسٹرینتھ رہتی ہے, تو تب تک میسج کو پوری طرح کھل کے پریکٹس کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ سامنے سے پرشین امپائر یونیپولر پاور رکھتا ہے, وہ کبھی بھی مجھ پہ کرش کر سکتا ہے, کبھی بھی کعبہ پہ اٹیک کر سکتا ہے, کبھی بھی مدینہ پہ اٹیک کر سکتا ہے. تو میسج کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ ابھی فی الحال یونیپولیرٹی کو نیویگیٹ کرنا ہے. اسی لیے یاد کیجئے میں نے کہا تھا کہ جن صحابہ کو ہجرت کے لیے بولا گیا تھا ایبیسینیا کی طرف, ان کو پہلے سال مدینہ جب اسٹیبلش ہوا بلایا نہیں گیا. حالانکہ ہم سب کہتے ہیں ہجرت تو اس لیے کی گئی تھی کیونکہ تشدد ہو رہا تھا, ظلم ہو رہا تھا, جو کہ صحیح بات بھی ہے, لیکن صرف اس وجہ سے تو ہجرت نہیں ہوئی تھی. اگر صرف اس وجہ سے ہجرت ہوئی تو مدینہ جب اسٹیبلش ہوا پہلے سال میں واپس بلا لیتے. خیبر کے وقت 7ویں سال میں کیوں بلایا؟ کیونکہ خیبر کے وقت 7ویں سال میں
رومن ایمپائر اب غالب آ گیا تھا پرشین ایمپائر پہ، اور اب جو یونیپولارٹی ہے وہ شفٹ ہو گئی تھی، اور اب موقع تھا حضور علیہ السلام کو کیا کرنے کا؟ اپنی ایک سٹرونگ پریزنس اسٹیبلش کروانے کا، ایک ملٹری ایسنس، اسٹریٹجک ایسنس، پولیٹیکل ایسنس ایز اے اسٹیٹ اسٹیبلش کروانے کا، جو کہ پوری دنیا کو دکھا سکے کہ ناؤ پروفٹ ہیز ارائیوڈ۔ اس سے پہلے پاسبل نہیں تھا کیونکہ پرشین ایمپائر ٹوٹلی کنٹرول میں تھا۔ اب ٹوٹل کنٹرول نہیں تھا پرشین ایمپائر کا، اب بائی پولر ورلڈ تھا۔ بائی پولر ورلڈ تھا تو اٹ مینس اف یو آر دا اینیمی آف ون یو آر دا فرینڈ آف ادر، تو اب آپ نیویگیٹ کر سکتے ہو۔ بہرحال اس کو آگے پڑھیں گے، بٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اب حضور علیہ السلام کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبیوں کے تھرو انسانوں کو ایک لیول آف میچورٹی کی طرف لے کے گئے تھے۔ اس وجہ سے اب ڈیوائن مینڈیٹ اس طرح سے بنانا تھا، لاسٹ مینڈیٹ اس طرح سے بنانا تھا کہ وہ تمام انسانوں کے لیے جو تب تھے اور جو آنے والے تھے، جو ہم ہیں اور اس کے بعد بھی جو آئیں گے، ان کے لیے پرفیکٹ میسج رہ سکے جس میں کوئی چینج نہ آ سکے اور جو ہر وقت پہ ریلیونٹ ہو۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ 7ویں سینچری کی بگننگ پہ انسانیت جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے مصیبتوں میں، ڈسٹرکشن میں، کرپشن میں، سبجوگیشن میں تھی۔ کیا تھی وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ۔ اس میں قرآن کی آیت ہے ورس نمبر 30، سوری چیپٹر 30 ہے اور ورس نمبر 41 ہے۔ پڑھے ذرا کوئی اس کو، چیپٹر 30 ورس 41، سورہ روم کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہیلو کریں ان کو شریع۔ جی مسلم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جی جی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان برے اعمال کے سبب جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، اس امید پر کہ وہ برائیوں سے باز آ جائے۔ اب یہاں اللہ کی ایک سنت بھی پتہ چلتی ہے اس آیت کی، تو تھوڑا ڈیکوڈ کرتے اس کو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں فساد کیوں پھیلتی ہے، دنیا میں ٹیرر کیوں پھیلتا ہے، ڈسٹرکشن کیوں پھیلتی ہے، سبجوگیشن کیوں پھیلتی ہے؟ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے تھرو۔ یہ رول اللہ نے سورہ ال عمران میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے، انسان خود پہ ظلم کرتا ہے، انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ تو تمہارے لیے خیر چاہتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ اپنی سنت بیان کرے کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، کس وجہ سے؟ انسانوں نے جو خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب چکھا رہے، کیوں؟ تھوڑا سا مزہ چکھا رہا ہے اپنے اعمال کا، اس امید میں، اس ہوپ میں کہ یہ اس عذاب کے چکھنے کی وجہ سے جو پریشر ان پہ پڑے گا باز آ جائیں گے، تھوڑا عقل کریں گے، تھوڑا فکر کریں گے۔ تو اب یہ جو 7ویں سینچری کے بارے میں اللہ خود فرما رہے کہ اتنا بڑا معاملہ آ گیا، اب اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، ایک نیا بیلنس، ایک نئی فلسفی، ایک نئی میتھڈالوجی، ایک نئی گلوبل ٹرانسفارمیشن، سوچنے میں، کنڈکٹ میں، سسٹمک اسٹریٹجیز میں، ریلیونس میں بنانے کی، لانے کی ضرورت تھی۔ انسان جس طرز عمل پہ سوچ رہے تھے، جس طرز عمل پہ چل رہے تھے، جو اسپرٹ بن گیا تھا دنیا کا، اس کو اب چینج کرنے کی ضرورت تھی، اور انسانوں کو زنجیروں سے نکال کے، لمیٹیشن سے نکال کے ایک نئی ریولوشن کروانے کی ضرورت تھی تاکہ انسانیت واپس ایک صحیح راستے پہ آ جائے۔ یہ جو اسپرٹ ہے اسلام کا، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلام کی میسج کیا تھی اور اسلام کی میتھڈالوجی کیا تھی، اس کے بارے میں ہمیں بہت بہترین ایک حدیث ملتی ہے حضور علیہ السلام کے کمپینن کے بارے میں۔ جب پرشین امپائر کے ساتھ صحابہ کی جنگ چل رہی تھی، تو ایک صحابی ہے رابی ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو پرشین جنرل جب رستم ان سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تو رابی ابن عمر ہمیں پوچھتے ہیں، رابی ابن عمر ان کو بولتے ہیں جواب میں، مفہوم اب بتا رہا ہوں، کہ ہم تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے اور زنجیروں سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ڈال دے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ان لوگوں کی طرف، اپنے ان عبد کی طرف، اپنے ان بندوں کی طرف جو اس دنیا کی تنگی سے نکل کے
ایک بڑے پیمانے پہ آنا چاہتے ہیں، جو ظلم سے نکل کے اسلام کے طرز عمل پہ، اسلام کے عدل پہ آنا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ اصل میسج جس کے لیے حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، کہ انسانوں کی جو انسانوں پہ حکمرانی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے پوری دنیا میں، کرپشن پھیل گئی ہے، سبجوگیشن پھیل گئی ہے. لک ایٹ دا کرنٹ ٹائمس. یہ جو چل رہا ہے پوری دنیا میں انسانیت کے ساتھ، آپ افریقہ سے لے کے اوپر آرکٹک تک لے کے جائے، آپ جاپان سے لے کے انٹارکٹک تک لے کے جائے، آپ دیکھو گے کہ انسانوں کا ابھی بھی طرز عمل وہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے فساد پھیلاتے. تو میسج کیا تھی کہ اب انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے تمہیں کہاں کی طرف لے کے جانا ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کا بنانا ہے. کوئی انسان کسی کا آقا، کسی کا خدا نہیں بنے گا. کسی کے لیے کوئی رول، کوئی لا ڈیوائس نہیں کرنے والا ہے کوئی بھی انسان. اب جو رول ہے، جو لا ہے، جو ڈیوائسز ہے، جو میتھڈالوجی ہے، جو طریقت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل اور محمد ابن عبداللہ کی فالو ہونے والی ہے. اور بڑے عجیب طرح کے لوگ آج بھی ہمیں ملتے جو کہتے ہیں یہ جو ڈیوائن مینڈیٹ تھا، یہ تو پرٹیکولرلی حضور علیہ السلام کے وقت تھا نا. گاندھی صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ان کے بیٹے کی بات میں کہہ رہا ہوں، حسن الیاس صاحب کی. تو رابع ابن عمر کی یہ میسج کیوں تھی رستم کو جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، اس کے بعد پرشین امپائر کے خلاف جب لڑ رہے تھے؟ تب تو نہیں ہونی چاہیے. صحابہ کو پتہ نہیں تھا یہ صرف حضور علیہ السلام کے وقت کے تھا؟ تو اگر حضور علیہ السلام کے وقت پہ تھا تو حضور علیہ السلام کے وصال پہ یہ اینڈ ہونا چاہیے تھا. صحابہ کیوں اس کو آگے پروپیگیٹ کر رہے تھے؟ سورہ یوسف ورس 40 آپ کھولیں. حکومت صرف اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، اور انسانوں کو یہ اپورچونٹی دی ہے کہ اس بات کو سمجھے، جانے، دوسروں تک پہنچائے، اور دین اس کی اپلیکیشنز امپلیکیشنز دونوں اس دنیا میں اسٹیبلش کر پائے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور دوسری چیز اس مینڈیٹ کی، ایک اور چیز جو اس مینڈیٹ کی ہے نا، وہ آپ تھوڑا غور سے سمجھے گا. وہ ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی میسج لے کے نہیں آئے ہیں، کوئی ایک آئسولیٹڈ فلسفی لے کے نہیں آئے، کوئی عجیب طرح کا کوئی ریلیجن لے کے نہیں آئے. حضور علیہ السلام جو آلریڈی میسج تھی ان کو مکمل کر دیا. سورہ مائدہ کی ورس نمبر 3 پڑھے، الیوم اکملت واتممت، کہ آج کے دن میں نے اپنا دین تم پہ مکمل کر دیا، پرفیکٹ کر دیا ہے، اور اپنا احسان تم پہ مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو ایز دین چوز کیا ہے. یہ اسلام کو ایز دین چوز کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ اب تمام کا تمام معاملہ انسانوں کو سمجھا دیا گیا ہے. آنے والی نسلیں ہو تا قیامت تک جو چلے گی، ان کے جو معاملات ہیں وہ اس کتاب میں اور اس نبی کے تھرو سمجھا دیے گئے، بتا دیے گئے. اب جو بھی ابن تیمیہ اور بھی بہت بڑے بڑے اسکالرس ہیں جو اس پہ بہت سخت ورڈز کہتے ہیں، بہت سخت ورڈز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مفہوم بتا رہا ہوں ان کی باتوں. وہ کہہ رہے اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان حضور علیہ السلام کے رستے کے مد مقابل جائے گا، وہ والا رستہ ان کی سنت اختیار نہیں کرے گا، اللہ اس کو قطعاً قبول نہیں کریں گے. اتنے زبردست، اتنے ڈیپ ورڈز وہ استعمال کرتے ہیں. اور بڑے بڑے اسکالرس کہ جو کوئی انسان، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جو کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مد مقابل یا اس سے ہٹ کر کوئی اور سنت پریکٹس کرے گا، وہ اسے قبول نہیں کی جائے گی. تو جو میتھڈالوجی ہے، جو معاملہ ہے، وہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کنسالیڈیٹ کر دیا گیا ہے. جب بھی انسان اپنی طریقت فالو کرتا ہے نا، جب بھی انسان اپنی طرح سے انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اپنے معاملات اپنے وقت کے حساب سے پک اینڈ چوز کرتا ہے، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حکمت چھوٹی ہے، میری حکمت بڑی ہے. میرے نبی کی نعوذ باللہ حکمت چھوٹی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حکمت بڑی ہے، مجھے زیادہ سمجھ آیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو غور سے سمجھے اس بات کو کہ اس کا مطلب کیا تھا، الیوم اکملت، آج آپ کے دین کو مکمل کیا. اور ایک اور چیز جو اس ڈیوائن مینڈیٹ کی جو بہت خاص اس کو بناتی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ ڈیوائن مینڈیٹ انسانوں کو انسانوں سے الگ نہیں کرتی ہے، یہ انسانوں کو واپس اپنے روٹ آدم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہے. اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات آخر میں اس میسج کے بارے میں وعدہ کنفر کہتے ہیں. وہ کیا بات ہے؟ بہت خوبصورت سٹیٹمنٹ.
وعدہ کنفر کہتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے اپنا دین تم پہ اتار دیا، پوری طرح سے مکمل کر دیا، اپنا ایثان مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو دین چوز کر لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت تک اس دین کی جو میسج ہے وہ چینج نہیں ہوگی، میتھڈالوجی چینج نہیں ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریلیونس آخری وقت تک رہے گی۔ تو اگر کبھی زمانے میں کسی وقت میں انسان کرائسس میں ہو یا اسلام کرائسس میں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ کے اتارے گئے کلام میں کوئی پرابلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹلیکٹ، وہ فاؤنڈیشن جو اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اس میں پرابلم آ چکی ہے، میسج میں کوئی پرابلم نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ فاؤنڈیشن جو میسج ہے وہ پرسٹین ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ اس کے لیے جو انٹلیکٹ کی درکار ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے میں، اس کو کنوے کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، وہ کرائسس میں ہے، کتاب کرائسس میں نہیں ہے، اللہ کا کلام کرائسس میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو دس از ویری مچ ریلیونٹ ان آور ٹائمز ایز ویل۔ ابھی اگر مسلمان گس رہے، پٹ رہے، مسلمان چھوڑے، پوری انسانیت اگر ابھی گس رہی ہے، پٹ رہی ہے، اینڈ دیر، اور اسلام کو ان اسٹیٹ آف کرائسس دیکھا جا رہا ہے، تو وہ اسلام کی کرائسس نہیں ہے، وہ اس انٹلیکٹ کی کرائسس ہے جس کے تھرو اسلام سمجھا نہیں جا رہا ہے، جس کے تھرو اللہ عز و جل کا کلام نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ دس از ناٹ دا کرائسس آف دا فاؤنڈیشن، دس از ناٹ دا کرائسس آف دا میسج، دس از ناٹ دا کرائسس آف دا بک اینڈ دا پروفٹ، نعوذ باللہ، this is the crisis of that low IQ which is unable to interpret this message, unable to convey this message, unable to practice and utilize this message. So this is very very important، اور یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، ابھی تک کا مجھے لگا ہے کہ سب سے بہترین پوائنٹ ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد تھوڑا اور جاتے ہیں، اب یہ تھوڑا اپنے موڈ کے بارے میں، سوری، حضور علیہ السلام کے موڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا موڈ کیا تھا ایمولیشن کا، ان کی میتھڈالوجی کیا تھی۔ ابھی آپ لوگوں نے بات کی، کسی نے کہا کہ مورالٹی، کسی نے کہا اسٹریٹجی، کسی نے کہا فلاں طریقے کی چیزیں تھی۔ اسی چیز کو تھوڑا بہت وضاحت کے ساتھ ودا کنفر نے ایکسپلین کیا۔ ودا کنفر کہتے کہ جو بھی سیرہ کا ریڈر ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کلیئرلی ایک چیز نظر آئے گی کہ حضور علیہ السلام کے الفاظ میں اور حضور علیہ السلام کے اعمال میں کبھی کوئی فرق نہیں تھی۔ دیر واز کلیئر کنسسٹنسی اینڈ سیمیٹری۔ جس طرز عمل پہ حضور علیہ السلام پولیٹیکلی سوچتے تھے، جس طرز عمل پہ حضور علیہ السلام کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ عرب کی ٹرائبز کا، عرب کی سوسائٹیز کا، عرب کے لوگوں کا، پرشین امپائر کا، رومن امپائر کا پتا تھا، اور جس طرح کی انسائٹ حضور علیہ السلام کو کی تھی کہ ان کی جو اسٹریٹجی گیپس ہوتی تھی، اس کے درمیان جو فاصلہ ہوتا تھا، اس کو بانڈ کر کے، اس کو برج کر کے الائنسز فارم کرنا، کولیشنز فارم کرنا۔ This tells a lot about the methodology of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو صرف اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ان کے ارد گرد ریجن میں جو فورسز ہے ان کے کیا معاملات ہیں، ان کے جو ٹرائبز ارد گرد ہے ان کے کیا معاملات ہیں، بلکہ جو عربین پیریفری میں کنگڈمز تھے، جیسے گسانیدز تھے، منادرہ تھے، یمنائٹس تھے، ایبسینی حشاشی تھے، ان کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل پاورز تھے، پرشینز اور رومنز، ان کا بھی حضور علیہ السلام کو علم بہت 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 گہرائی کے ساتھ تھا۔ تو جب ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کے بارے میں بات کرتے تو خدا کا واسطہ اس سنت کے بارے میں بھی بچے کو سکھایا کرے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف اپنے ارد گرد کے جو ٹرائبز تھے ان کو ڈیپ لیول پہ جانتے تھے، ان کی ہسٹری کو، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو، ان کے کلچر کو، بلکہ جو چھوٹے موٹے کنگڈمز تھے ان کو بھی جانتے اور سمجھتے تھے اور بڑے ڈیپ لیول پہ پہچانتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں جو انٹرنیشنل سسٹم تھے اس کا بھی علم رکھتے تھے۔ گلوبل جیو پالیٹکس از دا سنہ آف آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا، بولا گیا پالیٹکس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے، اتنی بڑی سنت ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی بہت ایکسپلین ہوگی آگے کے چیپٹرز میں وہ، اور اتنی بڑی سنت کو ہم سنت مانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹکنوں سے اوپر ازار رکھو، ٹوپی سر پہ رکھو، داڑھی اتنی رکھو، اس کو ہم نے سنت کہہ دیا۔ اصل میں جو وہ سوچ تھی، وہ فکر تھی، وہ معاملہ تھا، اس کو ہم نے بالکل آئسولیٹ کر دیا سنت سے۔ وہ سنت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو واجب ہے ہم پہ، یہ جو ساری چیزیں۔ تو اس وجہ سے جو سیرہ کے ریڈرز ہوتے وہ سرپرائز نہیں ہوتے
اس چیز سے جب وہ سمجھ پاتے کہ حضور علیہ السلام کی میسج اور میتھڈالوجی نے کس طرح سے شاک ویوز پوری دنیا میں پھیلا دی، انٹرنیشنل سینٹرز آف پاورز کو ہلا دیا، جو 8 سینچریز 800 سالوں سے انسانوں پہ حکمرانی کر رہے تھے. سب سے سوئفٹسٹ اور امپورٹنٹ ٹرانسفارمیشن ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، اور سب سے کم سمے میں اگر کسی نے ڈائی ہے اس طرح سے، وہ ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے لیے بغیر گلوبل جیو پالیٹکس کی نالج کی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں ابھی نکل جاؤں کہ چلو چائنا کو یہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے، جبکہ چائنا کے ٹکے کا مجھے علم نہیں ہوگا، تو اس کو جہالت کہتے، اس کو کوئی حکمت نہیں کہتے، نہ ہی اس کو ایمان کہتے. بائی دا وے ایمان حضور علیہ السلام ڈیفائن کریں گے، یہ یاد رکھے گا. چائنا کی طرف جانا جذباتی ہو کے، کسی ملک کی طرف جانا جذباتی ہو کہ میں یہ کر دوں وہ کر دوں میرا ایمان ہے، ایمان سر حضور علیہ السلام ڈیفائن کریں گے. پہلے علم تو لے، پہلے وہ سنت تو مکمل کرے، اس کے بعد اب اسٹریٹجیز بناؤ گے، اس کے بعد اللہ پہ توکل آئے گا. تو اس لیے جب بھی ہم اب ودا کنفر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ودا کنفر کہتے ہیں کہ جتنی بھی ہسٹوریکل بکس ہیں جو حضور علیہ السلام کی نیریٹیوز کے بارے میں، بیٹلز کے بارے میں، الائنسز کے بارے میں، پروناؤنسمنٹس کے بارے میں، واقعات کے بارے میں لکھی گئی ہے، وہ را مٹیریل ہے. اس کو بہت ڈیپلی ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ڈیپلی ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایز اے پارٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پارٹ کو ایز اے ہول دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک بڑی لیول پہ جاننے کی اس کو ضرورت ہے، ورنہ آپ نہیں سمجھ پاؤ گے اپنے نبی کو. آپ کی جتنی نظر ہے، میں نا وہ حدیث ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک بار بولا 1000 نفل نماز پڑھنے سے بہترین، 1000 بیماروں کی خبر درازی کرنے سے بہترین علم کی محفل میں رہنا ہے. امام غزالی بھی اس کو کوٹ کرتے احیاء العلوم میں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پڑھنے سے بھی بہترین ہے علم کی محفل میں رہنا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن تمہیں کیا فائدہ دے گا جب تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، جب تمہارا نظریہ ہی تنگ ہے، تمہاری لینس ہی چھوٹی ہے، تمہاری سمجھ ہی چھوٹی ہے، تو تم قرآن سے کیا پک کر پاؤ گے؟ وہی چھوٹا پانی پک کر پاؤ گے. جب تمہاری لینس بڑی ہو جائے گی، تمہارا دماغ وسیع ہوگا، تم ڈفرینٹ چیزوں کا تمہارے پاس علم ہوگا، تو قرآن سے وہ چیزیں تمہیں مل جائے گی. تو اس کے لیے ودا کنفر کیا کہتے ہیں؟ ودا کنفر کہتے ہیں میں نے 4 چیزیں اس کتاب کے لیے، اس نظریے کو سمجھانے کے لیے، اس کا پروف اسٹیبلش کروانے کے لیے، ویلیڈیشن دینے کے لیے یوز کیے. وہ 4 ڈائمنشنز کیا ہے؟ پہلی ہے قرآن کو. قرآن ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جس کی اوتھینٹسٹی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے کیا کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ڈفرنٹ مشنز کو، ڈفرنٹ واقعات کو کوٹ کیا ہے، اور وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے جب ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں. اور صرف اتنا نہیں کہ مشنز کو، اوکیجنز کو کوٹ کیا، بلکہ قرآن نے پے در پہ ملٹیپل ٹائمز پہ حضور علیہ السلام کو اشارہ دیا ہے، جس اشارے کی وجہ سے حضور علیہ السلام اسٹریٹجیز بناتے تھے. ایلاف سورہ قریش کی یاد کریں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کے اکانومک اور قریش کے پولیٹیکل پاور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں حضور علیہ السلام کو بتایا کہ اکانومک پاور ان کا ایلاف ہے، وہ یمن سے جو مکہ کی طرف گوڈس لاتے، پھر مکہ سے شام کی طرف گوڈ لے کے جاتے، تو ایلاف ہے ان تمام کے تمام ٹرائب سے، یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اور دوسری اسٹرینتھ کیا اللہ نے بیان کی؟ ان کی دوسری اسٹرینتھ یہ اللہ کے گھر سے کماتے ہیں، سٹیبل ہوتے ہیں، سیفٹی پاتے ہیں، اللہ کے گھر سے سیفٹی پاتے. تو یہ 2 طاقتیں ان کے پاس ہیں، ان 2 طاقتوں پہ وار کرو. اسی لیے یاد کیجئے پہلا سین ودا کنفر جو بناتے ہیں، حضور علیہ السلام کیا کہتے ہیں ان کو کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، لیکن جو کعبہ کی جو اب گورنرشپ ہے نا، وہ ہمارے پاس رہے گی. کعبہ کو تم ڈیسائیڈ نہیں کرو گے کعبہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہوگا، اس کے اندر کیا ہوگا، ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اب وہ جو پاور ہے جس کی وجہ سے تم سیفٹی اور سیکورٹی پوری عربین پیننسولا میں پاتے، اب وہ میرے انڈر رہے گی. اور مدینہ جا کے کیا کیا؟ پہلے ہی سال کیا کیا؟ جو ایلاف تھا، جو سردی اور گرمی کا جو سفر تھا جس کی وجہ سے ان کی اکانومی سسٹین رہتی تھی، اس پہ حملہ کیا، ٹریڈ کارواں پہ حملہ کیا. تو ودا کنفر یہی کہتے کہ ایک تو وہ واقعات جو قرآن میں ہے وہ ہم نے لیے، ان کو ڈی کوڈ کرنا ہے ملٹیپل ہسٹوریکل اکاؤنٹ سے، اور جو قرآن اشارے دیتا تھا حضور علیہ السلام کو، اس کو بھی ایگزامن اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تب آپ کو قرآن سمجھ آئے گا، تب آپ کو اس کی بلندی سمجھ آئے گی، ادروائز بہت مشکل ہے. اور جب آپ کو قرآن سمجھ آئے گا تو آپ کو حضور علیہ السلام کی میسیج کی پرائیورٹیز، اسٹریٹجک ویژن، سیکیورٹیز، پولیٹیکل پوسچرز، انٹرنیشنل ریلیشن شپس کی پوزیشننگ،
اور تمام کے تمام معاملہ جو اس کے ارد گرد ہے وہ آپ کو سمجھ آئیں گے. سیکنڈ پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ آف ریفرنس ہے جو باقی نیشن جو حضور علیہ السلام کے وقت تھے ان کی ہسٹری کو جاننا. پرشینس کی، رومنس کی، ایبسینینس کی، ہیمرائٹس کی، یمنائٹس کی، ان سب کو جاننا. اور بیزان جو تھے نا رومن امپائر والے بڑے فیمس تھے ہسٹری لکھنے میں اپنے ایمپررز کے بارے میں. بہت لکھتے رہتے تھے اپنے ایمپررز کے بارے میں. ان کو ایمپررز ہائر کرتے تھے لوگوں کو، ان سے اپنی ہسٹریاں لکھواتے تھے. تو اس کو بھی دیکھا گیا. اچھا، ساتھ ساتھ میں ساؤتھ عربین مسناد جو ہے جو یمن میں بنائے گئے تھے، اس میں ہیمرائٹ جو کنگڈم ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، جس میں زونواس. اچھا، یہ زونواس کی جو سٹوری ہے یہ آپ کو صحیح مسلم میں بھی بڑی ڈیٹیل میں مل جائے گی. تو اس کو بھی ہم نے ان ہسٹوریکل نیریٹیوز کو بھی لیا گیا ہے تاکہ ہم سمجھ پائے کہ کیا کیا اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن تھی اور کس طرح سے حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے ڈفرنٹ طرح کے لوگ. تیسرا پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ آف ریفرنس وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بولا کہ یہاں پر ایک چھوٹے سے ایونٹ میں آپ بند نہیں ہو جاؤ گی. ایک چھوٹے سے ایونٹ کو ایک بڑے کارواں کا آپ حصہ مانو گے اور اس بڑے کارواں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں مکہ کے پیریڈ میں 4-5 حدیث پک کر لی، 4-5 واقعات فکس ہٹ لے لیے وہاں سے، اور اس حساب سے میں اپنی زندگی جی رہا ہوں. اب یہ تو کوئی عدل نہیں ہے نا حضور علیہ السلام کی زندگی میں. حالانکہ آپ نے صحیح ایونٹ چوز کیے، آپ نے صحیح احادیث چوز کی، آپ نے صحیح طرح کا طرز عمل چوز کیا، بٹ دس از ناٹ دا ہول آف دا اسٹوری. دس از جسٹ دا پارٹ آف اے اسٹوری. تو یہ تو نہیں کر سکتی، یہ ظلم تو نہیں کر سکتی اور پھر خوش رہیں گے کہ میں اسلام پریکٹس کر رہا ہوں. آپ کو دیکھنا ہے اسلام کو تو آپ پورے کے پورے اس گلوبل ویژن پہ دیکھو گے اسلام کو جو حضور علیہ السلام کے وقت. آپ مکہ کی لائف، مدینہ کی لائف، اور مکہ کی لائف کیوں جی گئی، مدینہ کی لائف کیوں جی گئی، اس میں جو چیزیں کی گئی اس کی امپلیکیشنز کیا تھی اس وقت پہ اور آنے والے وقتوں پہ، آپ اس ساری چیزوں کو دیکھو گے تب جا کر آپ کی لینس وسیع ہوگی. الگ الگ فرقوں نے کیا کیا؟ آپ نے کبھی سوچا الگ الگ فرقے؟ ایک بڑی امیزنگ چیز ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ فینومینن ہے، یہ باعث بھی ہوتی ہے بائی دا وے، لیکن بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ. ہر فرقہ جب کوٹ کرتا ہے نا اپنے اپنے عقیدے کو، اپنے اپنے معاملے کو، تو وہ جو ایگزامپلز یوز کرتے ہیں یا جو حدیث یوز کرتے ہیں یا جس طرح کے وہ واقعات بیان کرتے ہیں وہ بالکل درست ہوتے ہیں. اور ایک عام انسان بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی سچ کہہ رہا ہے، اس نے بھی حدیث کوٹ کی، اس نے بھی واقعات کوٹ کی، اس نے بھی قرآن کی آیت کوٹ کی، تو بات تو صحیح کہہ رہا ہے. اچھا، دوسرے کے پاس یہ بھی تو بات صحیح کہہ رہا ہے، اس کی بھی آن اے گریٹر لینتھ بات صحیح ہے، فلاں کی بھی آن اے گریٹر لینتھ بات صحیح. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے. یہ اللہ نے سورہ حج میں بھی بیان کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے آپ اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ہر فرقہ اس چیز میں خوش ہے جو ٹکڑا اس کے پاس ہے. تو ان لوگوں نے ٹکڑے یوز کیے نا اپنے عقیدے کو ڈیفائن کرنے، اسپیسیفک چیزیں چوز کی، پک اینڈ چوز کیا اور اس کو جسٹیفائی کر دیا. کسی نے توحید صرف چوز کی، کسی نے صحابہ صرف چوز کیے، کسی نے حضور علیہ السلام کی محبت صرف چوز کی، کسی نے اہل بیت کو صرف چوز کیا. تو اس حساب سے ہر فرقہ اس چیز کے ساتھ خوش، خود اللہ کہتے ہیں ہر فرقہ اس چیز کے ساتھ خوش ہے جو ان کے پاس ہے، وہ ٹکڑا. تو ٹکڑے میں تو ہم دین کو نہیں پڑھ سکتے نا، کیونکہ اللہ نے اس کے خلاف بولا ہے قرآن میں. اللہ نے کہا قرآن میں سورہ ال عمران میں، اگر تم پک اینڈ چوز کرو گے کہ چند آیتوں کو یوز کرو گے، چند آیتوں کو چھوڑ دو گے جس طرح بنی اسرائیل والے کرتے تھے، تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا، آخرت میں بھی عذاب چکھائے گا. تو میتھڈالوجی یہ تو نہیں ہو سکتی نا پک اینڈ چوز والی. میتھڈالوجی ہولسٹک لینی پڑے گی، تب انڈرسٹینڈنگ ہولسٹک ہوگی. اور ایک اور پوائنٹ جو چوتھا پوائنٹ ہے، وہ جو یہاں پر وعدہ کنفر کہتے ہیں کہ چوتھا پوائنٹ ان نے کیا لیا، ان نے صرف آرمیز اور الائنسز کے بارے میں نہیں کہا ہے یہاں پر، کیونکہ جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے، جب بھی کوئی ریولیوشن ہوتی ہے، وہ صرف آرمی اور الائنس کے بیس پہ نہیں ہوتی ہے. بڑا کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے جس میں بہت سارے فلیورز ہوتے ہیں. پولیٹیکل فلیور ہوتا ہے جو انٹیگریٹ ہو جاتا ہے اکانومک فلیور کے ساتھ، اکانومک فلیور ہے جو سوشل فلیور کے ساتھ، سوشل فلیور ہے جو ریلیجس فلیور کے ساتھ، ریلیجس فلیور ہے جو انٹرنیشنل فلیور کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، تب جا کر کوئی ریولیوشن بنتی ہے. کوئی ایک فلیور سے نہیں بنتی اس طرح کی ریولیوشن، اور حضور علیہ السلام کی تو بالکل بھی نہیں تھی کہ ہم ایک فلیور پہ مان لیں ان کو. تو ان تمام کے تمام فلیورز کا بھی علم رکھنا بہت ضروری ہے. اینڈ یہ جو ودا کنفر نے سیرہ پڑھنے کی، ایگزامن کرنے کی، سمجھنے کی جو میتھڈالوجی دی ہے نا، ٹو بی ویری آنےسٹ ابھی تک ون آف دا فائنسٹ میتھڈالوجی جو میں نے خود دیکھی ہے. مجھے جو سچ میں بائی ہے کہ یس دس از دا وے ٹو ریڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم.
ادروائز آپ ان کو اتنا چھوٹا کر دو گے ناؤز باللہ کہ آپ اپنے طرز عمل پہ ان کو فٹ کرنے کی کوشش کرو گے، جو ہر فرقہ کرتے، جو ہر انسان کرتا ہے، کردار پہ فٹ کر دو گے، اچھی اچھی باتوں پہ فٹ کر دو گے، محبت پہ صرف فٹ کر دو گے، تو اپنے حساب سے جو آپ کی لینس ہے اس کو چھوٹا کر کے حضور علیہ السلام کو ناؤز باللہ چھوٹا کر کے آپ فٹ کرنا سٹارٹ کر دو گے، وچ از اگین ا ہیوج پرابلم. یہ میں ظلم مانتا ہوں اس چیز کو، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت پہ ظلم ہے کہ آپ ان کو چھوٹا کر دیں. بہتر ہے اپنے دماغ کے ہارزنس کو بڑھا دے، اپنے دماغ کے وسعتوں کو تھوڑا اور ایکسپینڈ کر دے، تب ان کو دیکھے آپ کو سمجھ آئے گا وہ کیا تھے. So this was about the methodology used by Wada Kanfar. اب آگے ہے methodology by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ لوگ بتائیں whether we should discuss this اور اس کو اگلے سیشن میں مکہ کی لوکیشن اور سٹیٹس اور مکہ کو کیوں چوز کیا گیا اس آخری مینڈیٹ کے لیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. So you guys tell me, shall we continue this portion اور اگلے سیشن میں کنٹینیو کریں؟ سر کنٹینیو کر لیں. اسی انٹروڈکشن سے ایک کویشچن کنٹینیو کر لیتے ہیں. ایک منٹ، سوال ہے کسی کا؟ جی سر. رائٹر نے سٹارٹنگ کے انٹروڈکشن والے پیج میں ایک کلیم کیا ہے کہ سر آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، مجھے پوری سنائی نہیں دے رہی ہے. یہ میرے ساتھ ہے کہ سب کے ساتھ ہے؟ سلو آ رہی ہے کم آ رہی ہے. رائٹر نے انٹروڈکشن کے فرسٹ پیج میں کہا ہے کہ ہیومن انسیشن کی جو کلیکٹیو کانشیسنس ہے وہ ایک لیول تک پہنچ گئی تھی، بٹ وہ بہت بڑا کلیم ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کانشیسنس تو ایک ہی ہے نا، اس کی تو کوئی بھی ایولیوشن نہیں ہوئی انسانوں کے اندر، تو وہ کیسے کہا ہے رائٹر نے؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ نے نہیں، میں نے بھی جب وہ پڑھا تھا تو میں بھی حیران ہو گیا تھا، لیکن پھر جب انہیں نیچے ایکسپلینیشن دیا نا تو وہ اس سے کلیئرٹی مل جاتی ہے. اللہ نے بھی جو قرآن میں واقعات فرمایا جو حضور علیہ السلام کو کہا گیا تھا، آپ کو آیت یاد ہے نا، یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ، رائٹ؟ تو آدم علیہ السلام کے وقت تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی نا، آدم علیہ السلام کے وقت کیا آیات آئی تھی. نوح علیہ السلام کے وقت سے یہ وحی کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. یو نو دس نا، اتنا پتہ ہے ہم سب کو. ہاں، تو نوح علیہ السلام سے پہلے تو کتاب نہیں تھی، تو کیا تھی؟ آیاتیں تھی، نشانیاں تھی. نوح علیہ السلام کے وقت بھی وہی آنا جب سٹارٹ ہوگی تو نشانیاں تھی. اس کے بعد جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے وقت تزکیہ سٹارٹ ہو گیا، اس کے بعد کتاب آنا سٹارٹ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے نا اب حکمت، جو حضور علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو، یہ جو پیچھے 3 عناصر ہے، ان کو کس طرح سے کہاں پر کس انداز میں یوز کرنے، وہ حضور علیہ السلام نے ایکسپلین کر دیا. تو یہ حضور علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے پہلی جو اگر آپ دیکھو گے سیولائزیشن جو تھی وہ اتنی انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں تھی، وہ اس طرح سے آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہی تھی. ان کی اکانومیز، ان کی پالیٹکس، ان کے باقی معاملات اس طرح سے آپس میں اب جڑے نہیں تھے جس طرح حضور علیہ السلام کے وقت پہ جڑ گئے تھے. تو ناؤ اب جو جس لینس میں ودا کنفر کہہ رہے، جو نیچے نے ایکسپلین کیا، وہ کہہ رہے کہ اب دنیا جو ہے نا ایک کلیکٹیو کائنڈ آف آئیڈینٹی پہ آنا سٹارٹ ہو گئی تھی، جہاں پر وہ انٹر ڈیپینڈنٹ تھے، ایک دوسرے سے خود کو الگ نہیں کر سکتے تھے. تو اس انداز میں وہ کہتے کہ اس فیز کی میچورٹی سٹارٹ ہو گئی تھی، اسی لیے حضور علیہ السلام کو فائنل مینڈیٹ کہا گیا ہے، کیونکہ اب انسانوں کو الگ الگ طرز عمل پہ الگ الگ دور میں الگ الگ کمیونٹیز میں الگ الگ نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ اب ایک میسیج کے تھرو پوری انسانیت کو بہبودی اور فلاح کا تقاضا بتایا جا سکتا ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ وہ جو آئسولیشن ہے، وہ جو دراریں ہے، وہ جو ڈیزرٹیشنز ہے، وہ اب نہیں رہی ہے. انسان انٹر ڈیپینڈنٹ ہے تو میسیج پہنچ جائے گی تمام انسانوں تک. وہ تو اس انداز میں انہوں نے کہا ہے. انٹیلیکٹ کا ورڈ کیوں نہیں یوز سے کانشیسنس کیوں کہا ہے رائٹر نے؟ مجھے آواز ہی نہیں آ رہی ہے سر، آپ کی بہت کم آ رہی ہے. میں نے کہا کہ وہ تو انٹیلیکٹ سے ریلیٹ کرتی نا، بٹ کانشیسنس کا ورڈ یوز کرنا وہ اس بات سے کیسے ریلیٹ کر رہا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہا تھا مجھے. دیکھ کانشیسنس کے نا ڈفرنٹ میننگس ہم لے سکتے ہیں. میں نے جو وعدہ کنفر کی اس کتاب سے میننگ آپ بہتر دیکھ سکتے ہیں اس کو. میں نے جو میننگ اس سے لیا وہ یہی والا ہے کہ انسان اب جو سوچ رہے تھے، جو انٹریکشن میں آ رہے تھے، کیونکہ انہیں خود کہا تھا ہسٹری پروسیڈڈ، وہ جو لائن آپ پڑھیں گے اس میں کہ ہسٹری پروسیڈڈ ان دس مینر انٹل ہیومینٹی ریچ اے لیول آف انٹریکشن اینڈ انٹیگریشن ہیونگ ڈیولپڈ میوچول ڈیپینڈنس ان ٹرمز آف تھنکنگ، موڈس آف لیونگ اینڈ ویل بینگ. تو انسان اب کمیونٹی جو ہے نا وہ اب آئسولیٹڈ وے میں نہیں سوچ رہی تھی، وہ انٹریکٹیو وے میں سوچ رہی تھی، انٹیگریشن ہو رہی تھی. موڈس آف لیونگ اب آئسولیٹڈ نہیں تھے، بڑے انٹریکٹیو تھے، انٹیگریشن میں چل رہے تھے. اور کلیکٹیو ویل بینگ جو تھی نا
اب وہ کلیکٹیو ویل بینگ صرف ایک خطے کی نہیں بنی تھی, اب ان کو پتا تھا کلیکٹیو ویل بینگ مینس کلیکٹیو ویل بینگ آف آل دا ہیومنس ان دا سینس کہ ان کو پتا تھا ایک ریجنل ایک امپائر کوئی حرکت کرے گا اس سے پوری کی پوری انسانیت پہ دار و مدار فرق پڑے گا, اور رومن امپائر اگر کوئی حرکت کرتا ہے اس سے اس کی امپلیکیشنز تمام کے تمام ریجن پہ پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ رومن امپائر جب کوئی حرکت کرتا تھا تو یمن پہ اثر پڑتا تھا, ایجپٹ پہ اثر پڑتا تھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنز تھے ان پہ بھی اثر پڑتا, ساتھ ساتھ میں جو شام, عراق اور اوپر والے اٹلی وٹلی جو ایریا تھے ان پہ بھی اثر پڑتا تھا. تو ایک امپائر کی حرکت کی وجہ سے تمام انسانوں پہ اثر پڑتا تھا. پرشین امپائر نے جب رومن امپائر کو ہرایا اور رومن امپائر کے بالکل کیپٹل میں جا کے ان کے بادشاہوں کو گھسیٹ کے قتل کیا ہے, تو اس کی امپلیکیشنز اگین یمن پہ بھی آ گئی, عراق شام پہ بھی آ گئی, ایجپٹ پہ بھی آ گئی, ساتھ ساتھ میں جو رومن امپائر کے جو خطے تھے ان پہ بھی آ گئی. تو اب جو موڈ تھا نا انٹریکشن کا, انٹیگریشن کا, وہ بڑا میوچل ہو گیا تھا. یہ ان نے وہاں پر اپنی اس اسٹیٹمنٹ کے نیچے سمجھا دیا. تو اس طرز عمل پہ میں سمجھتا ہوں اس کو. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جی آئی تھنک وی شوڈ کنٹینیو the rest of the things in another session. آپ لوگ خود بھی پڑھ کے آیا کریں پلیز, بیکاز اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دیکھیں مجھ سے بہت سارے پوائنٹس مس بھی ہو سکتے ہیں, یا بہت ساری لینس بھی مجھ سے مکس ہو سکتی ہے. آپ جب خود پڑھیں گے تو ڈسکشن ہوگا تو زیادہ بہتر رہے گا. اور میں نے پہلے ہی کہا یہ لیکچرز نہیں ہے, یہ کتاب کا خلاصہ میں آپ کو دے رہا ہوں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ آپ بھی پڑھ کے آئے. جی کوئی سوال ہے تو پوچھے اب, ریگارڈنگ دا بک اونلی, ریگارڈنگ دا ٹاپک. سر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے فرسٹ ہینڈ میں کن علوم کا جاننا ضروری ہے؟ جو اسکالرس میتھڈالوجی بیان کرتے قرآن پاک کو جاننے کے لیے, دیکھیے سب سے بہترین جو مجھے میتھڈالوجی لگی ہے وہ ڈاکٹر اسار صاحب بھی کہتے تھے کہ پہلے تو عربی تم سیکھو, عربی کے تھرو قرآن کو تم سیکھو. یہ سب سے بہترین میتھڈالوجی ہے. قرآن کو ایز قرآن تم پہلے سیکھو, خالصاً مخلصاً قرآن کو ایز اٹ از تم پڑھو تاکہ تم اس کو سمجھ پاؤ, کہ اپنے حساب سے اس کو ڈیکوڈ کر پاؤ. پھر اس کے بعد ایک ایک آیت کی ریالٹی پہ جاؤ, الٹیمیٹ ریالٹی پہ جاؤ. وہ کس طرح سے آپ جا پاؤ گے؟ احادیث کو, اس آیت کا جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے, اس آیت کا جو اکانومک کانٹیکسٹ ہے, یا اس آیت کا جو اوور آل جو نزول کا معاملہ ہے, اس کو آپ سمجھ پاؤ گے. اور ساتھ ساتھ میں پھر جو ملٹیپل مفسرین نے اس کے ارد گرد باب باندھا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, یہ کیوں آئی تھی, اس کا معاملہ کیا ہے, پوری دنیا میں اس کی امپلیکیشنز کیا تھی, اس ریجن میں اس کی امپلیکیشنز کیا تھی, اس کو آپ سمجھے. تو بہتر میتھڈالوجی مجھے یہی رکھی ہے, عربی اور خالصاً مخلصاً پہلے قرآن کو ایز اٹ از پڑھو, اس کے بعد اس کی ڈیکوڈیشن میں آپ جاؤ, جب آپ کی لینس فارم ہو جائے, سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ دا انٹائرٹی آف دا کانٹیکسٹ. اوکے رائٹ سر. اور سر دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اپنی بائسنس ہوتی ہے اس کو کیسے پہچانے؟ یہ جو پک اینڈ چوز بائسنس کی کو آپ نے بات کی جب تک آپ سیلف اویئر نہیں ہوں گے نا سر, جب تک سیلف ریگولیشن کی ٹیکنیکس آپ کو پتہ نہیں ہوگی, جو حضور علیہ السلام بڑے ماسٹر تھے اس چیز کے, تو جب تک آپ کی سیلف اویئرنس ہائی نہیں ہوگی تو سیلف ریگولیشن آپ کی نہیں آ سکتی ہے. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی ایموشنل بائسز کیا ہوتی ہے, کوگنیٹیو بائسز کیا ہوتی ہے, اور وہ کہاں سے آتی ہے, تو آپ جو ہے نا اپنی بائسز کو کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے. آپ ایک دو کو تو پک اینڈ چوز کر لو گے, باقی جو ہے نا وہی کی وہی رہ جائے گی. کبھی ایفینٹی بائس میں آ جاؤ گے, کبھی لاس ایورجن میں آ جاؤ گے, کبھی ہیلو میں آ جاؤ گے, کبھی ہارن میں آ جاؤ گے, کبھی کنفارمیٹی میں آ جاؤ گے, کبھی کنفرمیشن میں آ جاؤ گے. تو اویئر اگر آپ نہیں ہو نا ان چیزوں کے بارے میں, علم آپ کو جب پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہے, تو خطرہ ہے کہ آپ اس میں ڈوبو گے. علم ہے تو چانسز ہے آپ اس سے بچ سکتے ہو. اوکے رائٹ سر. سر اس کے لیے کوئی بک وغیرہ ہے بائسنس کے لیے؟ وکاس آپ مطلب ہمارے کریش کورس کا کورس. حصہ آپ ہمارے کورس کا حصہ ہو نا, جی سر. تو اس میں تو ہے نا بائسنس. آپ کا بیچ 2 ہے؟ بیچ 2 ہے سر. ہاں تو 5 چیپٹرز کے بعد بائسنس ہم سٹارٹ کرنے والے. رائٹ سر. اس کی وہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی 19 ایموشنل بائسز. باقی کرٹیکل بائسز جو ہوتی ہے اس کا میں آپ کو PDF دے دوں گا انشاءاللہ. رائٹ سر. جزاک اللہ خیر سر. بارک اللہ فیک. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مینشن کیا تھا بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ جو کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو چھوڑ کر اپنا طریقہ اختیار کرے گا, تو وہ سر آگے آپ نے کیا کہا تھا, یہ مجھ سے مس ہو گیا. اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اللہ کے ہاں وہ قابل قبول طریقہ نہیں ہے. یہ ابن تیمیہ, ابن السیوطی, قحطانی, بہت بڑے بڑے اسکالرس نے یہ جب اسوہ حسنہ کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس کے طرز عمل میں کہا ہے. جب حضور علیہ السلام کی سنت کی امپورٹنس سمجھائی جاتی ہے اس کے طرز عمل میں کہا ہے. اور ابو بکر بھی کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ, ان کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں دین واپس اسی طرح سے ریوائیو ہوگا جس طرح حضور علیہ السلام کے وقت پہ ریوائیو ہوگا, انہی میتھڈالوجیز پہ جو حضور علیہ السلام نے یوز کی.
تو اگر کوئی اور طریقہ ہم اختیار کرتے تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہوتے نعوذ باللہ کہ اللہ کی حکمت چھوٹی ہے، میری حکمت بہتر ہے، میں زیادہ بہتر سمجھ پایا ہوں، سو آئی بی ڈوئنگ اٹ ان مائی وے. میرے نبی کو سمجھ نہیں آیا نعوذ باللہ، ان کی کم عقل تھی نعوذ باللہ، تو میں اپنے حساب سے اس کو کروں گا. تو ہم یہ اس کو اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، مطلب کانشیسلی سب کانشیسلی. تو دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. صحیح سر. اور آپ نے جو ریفرنسز دیے ہیں کہ پہلا قرآن اور سیکنڈ تھا سر کہ باقی، سر آپ نے کیا ورڈ یوز کیا تھا باقی نیشن سے پہلے؟ پولیٹیکل نیشن یا ہسٹوریکل نیشن کی یہ ہسٹری کہاں پر جاننا؟ آپ بات کر رہے نہیں سر، آپ نے ریفرنسز بتائے تھے کہ قرآن، نیشنز کی ہسٹری جاننا، اور جو جو تیسرا جی بتایا جی تھا ودا آپ نے کہ کنفر نے، جو، جی ہاں جی ہاں جی جی میں بتاتا ہوں. ودا کنفر 4 چیزیں یوز کرتے. ایک تو قرآن کو پرائمری سورس اپنا یوز کرتے، ٹھیک ہے، جی اور اس کے بعد جو نیشنز تھے اس وقت کے، پرشینز، رومنز، چھوٹے چھوٹے کنگڈمز، ایبسینینز، ہیمرائٹس، اور چھوٹے چھوٹے ٹرائبس، بڑے بڑے ٹرائبس، گسانیڈس، تو منادرس، ان کی جو ہے ہسٹری پڑھنا، ان کے معاملات کو سمجھنا، ان نے کس طرز عمل پہ لکھا ہے اس چیز کو، اس کو جاننے کی کوشش کرنا. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ آپ ایک ایونٹ کو آئسولیشن میں نہیں پڑھو گے، ایک ایونٹ کو بڑے پیمانے کا حصہ مانو گے. دیکھیے ایک ریل کی گاڑی ہے نا، تو ریل کی گاڑی کا اگر ایک ڈبہ ہے، اس کو آپ صرف ایز ڈبہ نہیں سمجھو گے نا، اس کو آپ اس پوری گاڑی کا حصہ مانو گے نا، رائٹ؟ جی اور جب آپ اس کو پوری گاڑی کا حصہ مانو گے تب آپ سمجھو گے کہ اس کو وہاں پر کیوں پلیس کیا گیا، اس میں یہ سامان کیوں رکھا گیا، یہ سامان کہاں کی طرف جا رہا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی یوزز کیا ہے. تو ایونٹ کو آئسولیشن میں نہیں پڑھو گے، ایونٹ کو آپ ایز اے ہول پڑھو گے. اور چوتھا ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایونٹ پڑھو گے تو ایک پرٹیکولر فلیور سے آپ نہیں پڑھ سکتے. جب بھی کوئی ریولیوشن آتی ہے، جب بھی کوئی ٹرانسفارمیشن انسانوں میں آتی ہے، اس کا وہ بڑا کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے. انسان جب خود بھی چینج ہوتا ہے، وہ کسی ایک طرز عمل پہ چینج نہیں ہوتا، بڑا کمپلیکس پروسیس ہے انسان کے چینج ہونے کا. ملٹیپل تھاٹس، ملٹیپل فلیور جو آپس میں جڑتے ہیں، وہ ایک سرٹن طرح کی کھچڑی بناتے ہیں، اور وہ کھچڑی ایک انسان کو باتی ہے، تب جا کر اس کو اس میں وہ طاقت آتی ہے، سمجھ آتی ہے، فکر آتی ہے کوئی کام کرنے کی، رائٹ؟ جی سر. تو آپ ہمیشہ جب بھی کوئی ایونٹ کو پڑھو گے، بیلنس آف فورسز کو پڑھو گے، تو آرمی اور الائنس کی طرف سے طرز عمل پہ نہیں پڑھو گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل فلیور ہمیشہ اکانومک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اکانومک فلیور سوشل فلیور کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سوشل ریلیجس کے ساتھ، ریلیجس انٹرنیشنل کے ساتھ. صحیح. تو یہ تمام طرز عمل کو جب آپ پڑھو گے تب آپ کو حقیقت پتہ چل سکتی ہے. وہ ہے نا، اقبال کہتے ہیں نا، وہ معزز تھے دنیا میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ ہے تارک قرآن. ہم نے قرآن کو بھی پڑھا تو چھوٹا کر کے ہی پڑھ لیا. اس کی وہ جو الٹیمیٹ ریئلٹی تھی ایک ایک آیت کی، وہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے، کیونکہ ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے نا قرآن کو. کیا کرے، 2 سال میں ختم کرنا ہوتا ہے قرآن کو، رمضان میں 30 دن میں ختم کرنا ہوتا ہے قرآن کو. سیکھنا اور سمجھنا تو نہیں ہوتا نا. جی صحیح سر. سر علماء کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ابھی تو میں نے بتا دیا نا، ہر فرقے نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ہر فرقہ اس میں خوش ہے. اللہ کہتے ہیں سیٹسفائیڈ ہے جو ٹکڑا ان کے پاس ہے. تو دے آر ویری مچ سیٹسفائیڈ. انہیں جسٹیفائی کر دیا اس چیز کو کہ وہ جو ان کے پاس ہے وہی الٹیمیٹ ریئلٹی ہے. تو باعث میں آ گیا نا، ایک بہت بڑی باعث میں آ گئے. ایفینٹی باعث آپ کہہ لیں، کنفرمیشن باعث آپ کہہ لیں، تو بڑی بڑی باعث کے طرز کا شکار ہو گئے وہ. I'm not saying all of the عالمز are wrong. That's not my point. ایسے ایسے عالم ہیں ابھی بھی دنیا میں ایسے رہ چکے کہ جن کا احسان ہماری نسلیں نہیں چکا سکتی، ہماری 100 نسلیں نہیں چکا سکتی جو احسان انہوں نے کیا ہم پہ. بٹ اوور آل جو کانٹیکسٹ ہے، جو جنرل کانٹیکسٹ ہے، وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہو گئے باعث کا شکار. جی جزاک اللہ خیر سر. بارک اللہ فیک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم سیرہ تو پڑھتے ہیں بٹ ویسے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. مینس گھر والوں یا پھر سوسائٹی کلچر کو زیادہ وہ کرتی ہے سیرہ سے وہ کر کے. تو ہم یہ کو آپ کی ایسا اور میری لگتا ہے کہ کمزوری ہے، جی یہ آپ کی اور میری کمزوری ہے، یہ آپ کی اور میرے کردار کی کمزوری ہے، آپ کی اور میرے فکر کی عزم کی کمزوری ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. یاد رکھیے ابھی کیا کہا ودا کنفر نے کہ اسلام کو اگر کبھی سوری اسلام کو اگر کوئی کرائسس میں کہے کہ اسلام کبھی کرائسس میں، وہ اسلام کی کرائسس نہیں ہے، وہ اس انٹلیکٹ کی، وہ اس عزم کی، ڈٹرمنیشن کی کرائسس ہے، جس کی وجہ سے اسلام انٹرپریٹور یوٹیلائز نہیں ہو پا رہا ہے. سوری. تو یہ آپ کی اور میری جو ہے نا خامیوں کا تقاضا ہے.
इसके लिए कोई और ब्लेम नहीं होगा। आपकी उम्र क्या है? सॉरी, ये म्यूट हो गई। चले बहरहाल, इफ यू आर एन एडल्ट तो फिर जिम्मेदारी आप पे और मुझ पे, आपकी और मेरी जी कमजोरियों की ये 22 एज है इनकॉम्पिटेंस है ये। जी 22 जी, तो ये आपकी और मेरी कमजोरी है मैम, ठीक है। आपकी और मेरी नाअहली है, नाअहली इज द राइट वर्ड, कि हम कर नहीं पा रहे। अब कर क्यों नहीं पा रहे? बट जाहिर सी बात है, जब समझा ही नहीं बट है हम जब किस तरह बताते से। भी हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे दादा लोग ने यही किए, और फिर वो कल्चर को ज्यादा फोकस करते हैं कि यही होता है। अब यहाँ कैसे आप दीन बता सकते हैं? मैम, आपकी एज 22 साल की है, मुश्किल से 1 2 3 साल से आपने दावत की होगी। हुजूर अलैहि इस्लाम ने 23 साल दावत की है, तो एक गो में तो कोई भी नहीं मानता है। अगर मानता होता तो हुजूर अलैहि इस्लाम को पहले ही दिन सब अरब मान जाते। हालांकि उनको अमीन और सादिक कहते थे, तो पहले ही जब वही का अनाउंसमेंट की थी तब मानना चाहिए था। 13 साल तो 70 75 लोग 100 लोग आए उनके पास, तो 2 साल में तो नहीं होगा ना मैम। और सिर्फ बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू फॉलो ऑल द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हुजूर अलैहि इस्लाम के थे, सो दैट योर मैसेज फाइंड्स दैट वैलिडिटी। ओके, जी जज़ाकल्लाह तो वही खैर। मैं कह रहा हूँ, ये हमारी नाअहली है जी जी और कुछ भी नहीं है ये। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, जो आपने वो बात की है कि इमाम तैमिया या उन्होंने जो बात की है कि सॉरी अल्लाह मैम, ताला ने आपकी कसम खाई। आवाज मतलब आपके यहाँ से बहुत शोर आ रहा है, और आपका माइक थोड़ा आप दुरुस्त कर दे तो शायद मैं समझ पाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अब ठीक है? जी जी, अब ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, जो इमाम तैमिया या दूसरे उलमा ने कोट किया है कि अल्लाह ताला ने कसम उठाई है कि मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अलावा कबूल नहीं करना है, तो ये उसी आयत से रिलेटेड है कि जो कुरान में आती है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के अलावा नहीं, या आप किसी और पॉइंट से ये बात कर रहे हैं? मल्टीपल आयत के थ्रू वो उसकी तफसीर में कहते हैं, चाहे वो उसवे हुस्ना की आयत है या अल्लाह के दीन के सिवा अगर कोई और दीन आप यूज करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा, उस आयत पे भी किया जाता है। अल यौम अकमलतु अतममतु, उस पे भी यूज किया जाता है। तो मल्टीपल एंगल आयतों पे ये फिट होती है। अब उनका ये अपना ये है, लेकिन उन्हें जो बहुत आती बड़ी है वो, बात उसमें कही है। जी, और जो ये वाली आयत आ रही है, वमई यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, इस्लाम के अलावा दीन तलाश करेगा, ढूंढेगा रास्ता या वे, तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल, सेम वही वर्ड है। जी जी, मैं 100%, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम का दीन हुजूर अलैहि इस्लाम ने बताया ना, हुजूर अलैहि इस्लाम की तरीकत बताएगी इस्लाम का दीन क्या है। तो जी उनकी तरीकत के सिवा कोई और तरीकत लाई जाएगी तो वो कबूल नहीं की जाएगी। एक स्कॉलर है जी सर। मुनब्बिन, सॉरी मैं नाम भूल गया, वहब बिन मुनब्बिह, नाम सुना है आपने? नो सर। वहब बिन मुनब्बिह बहुत बड़े स्कॉलर्स, बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे, बहुत बड़े। इतने बड़े स्कॉलर की वो दावा करते हैं कि अल्लाह ताला की किताबें जो उतारी गई है और जो स्क्रॉल्स उतारे गए अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें से 93 वहब बिन मुनब्बिह ने पढ़े थे अपने वक्त पे, रिसर्च कर करके, ढूंढ ढूंढ के। अब बाद में क्या हो गया उनके साथ, एज ए डिफरेंट स्टोरी। तो उनका भी थोड़ा बहुत आप इस पे पढ़ेगा। ओके। जी सर। हम्म, जज़ाकल्लाह खैर। बारक फी। लास्ट क्वेश्चन हमास, लेट्स एंड द सेशन। ठीक है, ओके। हेलो। जी सर। जी सर, कि अल्लाह ताला है ना, नबी अलैहिस्सलाम के रास्ता के अलावा कोई हिकमत या कोई तर्ज अमल कबूल नहीं करेंगे। तो आज के टाइम में जो फिलिस्तीन में हो रहा है, गाजा में हो रहा है, तो इस इनकी हेल्प करने के बजाय, तो जैसे सऊदी के अंदर और भी दीगर ममालिक के अंदर बड़े बड़े आलिम हैं, तो वो अपनी हिकमत इस्तेमाल करते हैं कि हम भी दिन पर चल रहे हैं और हमारी हिकमत है, क्या अभी हम ऐसा नहीं कर रहे, कुछ और अमल इख्तियार कर रहे हैं। तो क्या हम इससे उसको रिलेट कर सकते हैं कि ये जो हिकमत इस्तेमाल कर रहे हैं ये इनकी कबूल नहीं की जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल भी कबूल नहीं की जाएगी। ठीक है।
کیونکہ حکمت جو ہے نا وہ خود حضور علیہ السلام ہے، وہ خود حضور علیہ السلام ڈیفائن کریں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ بھی میوٹ ہو گئے پھر سے. بہرحال میرا کریں سفیان کھتری نام ہے سر. میں برین ٹیومر کا پیشنٹ ہوں. میں آپ سے بات کی تھی رامے نے. اچھا سفیان جی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے برادر، اللہ آپ کو آباد رکھے. سفیان شکریہ. حکمت جو ہے نا وہ خود حضور علیہ السلام ڈیفائن کریں گے. اسلام میں جو کچھ کرنا ہے، جس طریقے سے کرنا ہے، وہ صرف حضور علیہ السلام بتائیں گے، ان کے معاملات بتائیں گے، ان کی احادیث اور قرآن کی آیتیں بتائیں گے، وہ ہم نہیں بتائیں گے. اگر ہم بتا رہے تو پھر ہم اسلام کو اسلام نہیں کچھ اور کر کے پریکٹس کر رہے، ہم اپنا کوئی دین بنا رہے. تو آپ غور سے ذرا سمجھے، حضور علیہ السلام ابھی ہوتے یہاں پر، سعودی میں ہوتے، قطار میں ہوتے، کہیں اور پر بھی ہوتے، جو ابھی کا طرز عمل چل رہا ہے اس چیز کو فالو کرتے، وہ کہتے وہ حکمت ہے. بالکل نہیں کرتے. سوچے ذرا. تو بالکل نہیں بس وہ ہے نا، کرتے. حضور علیہ السلام نے ایک بار ایک صحابی نے کہا تھا حضور علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہ ہے کہ ثواب ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا، بولا اپنے دل سے کیوں نہیں پوچھتے ہو، اپنے دل سے کیوں نہیں پوچھتے ہو تم. تو ہم سب جب پوچھتے ہیں نا، اندر کی فطرت کی آواز کہتی ہے کہ یہ تو ویلیڈیٹ ہی نہیں ہوتی ہے، یہ والی بات ہے. یہ بزدل ماں باپ کے جب بزدل بچے ہوتے ہیں نا، اور وہ آگے جا کے لیڈرز بنتے ہیں، بیوروکریٹس بنتے ہیں، پولیٹیشینز بنتے ہیں، اسکالرز بنتے ہیں، تو ایسی حرکتیں ان کی ہوتی ہے. وہ اپنی بزدلی کے نام پہ بھی قرآن کو ہاتھ میں رکھ کے جسٹیفائی کر دیتے. سفیان ایک ایگزامپل، صرف ایک ایگزامپل انہوں نے یوز کی ہے تمام کی تمام صحابہ میں سے، اور اس پہ جسٹیفائی کر دی اپنے طرز عمل کو. پتہ ہے کون سی ایگزامپل؟ کون سی؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی. کہ عمار بن یاسر پہ جب ظلم ڈایا گیا، تشدد ڈایا گیا، ایکسٹریم لیول پہ ٹارچر کیا گیا، تو ان کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے، اس پہ یہ نکالتے کہ جان بچانا فرض ہے، ہلاکت میں خود کو ڈالنا ہوتا ہے. اور باقی جو 1.5 لاکھ 2 لاکھ اصحاب ہے جنہیں جانیں دی ہے، وہ رول نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیٹ از ناٹ دا رول فار دیم. دیکھیں کنفرمیشن بائس، جب ایک انسان شکار ہوتا ہے بزدلی کا یا کسی بھی باعث کا، تو کیا کرتا ہے دین کے ساتھ، اور کس کس لیول پہ بربادی ڈالتا ہے. جہنم کا ایندھن کون ہے؟ پتھر اور انسان. انسانوں میں کون ایندھن ہے اس کا؟ وقت کے اسکالرس ہیں نا، فاسق اسکالرس ہیں نا. تو غور سے سمجھے اس بات کو. یہ ہے ایک طرز عمل کو لے لیا اور اس کو رول بنا دیا، اور باقی جو ساری ایگزامپلز ہے اس پہ ایسے تلوار چڑھا دی جیسے کوئی وہ ہوئی نہیں تھی. یہ ہوتا ہے جب یو ڈو دیز کائنڈ آف تھنگ، جب آپ ایک اسپیسیفک طرز عمل پہ بلڈ ہوتے ہو اور وہ آپ کی ایک باعث بن جاتی ہے، اور اس کے طرز عمل پہ ہی آپ چیزوں کو دیکھتے ہو. بہرحال قابل قبول تو صرف حضور علیہ السلام کا رستہ ہے، اور کوئی بھی رستہ نہیں، کوئی بھی رستہ نہیں اللہ کے سامنے. Alright, so let's end the class. حماس ایک بار واٹس اپ جو چینل ہے اس کی لنک یہاں پر شیئر کیجیے گا ان کے ساتھ، یا شریعہ اگر یہاں پر ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا، سو دیٹ دے گیٹ اپڈیٹس ریگارڈنگ آور کلاسز یا کورسز انشاءاللہ. Alright, چلیے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.